ممبر شریف پر محفوظ باوقار معزز مکرم محتشم علماء سنت بالخصوص میزبانی گرامی علامہ مولانا حافظ قاری شوکت علی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بیٹھو گے نہیں ہٹو، موبائل والے سب تھوڑا کنارے ہو چاہتے ہیں نا تو یہ خلل ہی پیدا کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادب کریں، باپ کی چوپال میں نہیں بیٹھے، محبوب الاولیاء کے آنگن میں بیٹھے، لحاظ کریں اور تھوڑی حیا بھی کریں، ایسی آواز نہ نکالیں جیسی آواز گاڑیاں روکنے کی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل مقبہ امداد کن، غوث اعظم و بنی بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرے، یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی عاشقوں کو جنہوں نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور اس میدان میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اگر برسنا تو جانتا ہے تو بھیگنا غلام بھی جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے کا عرس تھا اور بارش ہو گئی ان سے بادل نہ رکے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی کھوپڑی کا آدمی کم عقلی بات کہہ دے، ان سے بارش نہیں رکی، عرس تو ان کا تھا، اس سے کہہ دینا نادان رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے، پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج حضور محبوب الاولیاء نے یقیناً ہو سکتا ہے ہمیں آزمانا چاہا ہو کہ لنگر کھانے تو ہر بار آتے رہے ہیں، اس بار دیکھیں بھیگ کے کتنا میرا ذکر سنتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اور یاد رکھیں جب تک امتحان نہیں ہوتے ڈگریاں نہیں ملا کرتی ہیں، ڈگریاں امتحان کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اب تک کھڑے ہو کے ذکر کو سنا ہے، میں بددعا نہیں دوں گا، میں ایک مشورہ دوں گا، جب گھر جانا ماں موجود ہونا تو اس کے قدم چومنا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا، آدھے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، تیرا بیٹا پورا ذکر کھڑے ہو کے سن کے آیا۔ ہاں تو گھر جانا یقیناً ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں، لیکن میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں۔ اور کہا گیا ہے کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے،
اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے۔ اب غور کریں کہ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں۔ رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی قلعہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو چوپایا بنا دیتا۔ اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا۔ ابھی تو سب کرتے ہیں نا، لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی، اور اللہ کے ولیوں کی کہانی۔ اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا لے۔ مبارکباد کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اللہ توفیق دے، مر جانا ولیوں کا آستانہ مت چھوڑو، جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، دیتا صرف اللہ ہے، مانگو صرف اللہ سے، جو ملتا ہے اسی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے، لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دلاتے محبوب بندے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے ایک بات کہی تھی، اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں۔ آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے، حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں۔ نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو اپنے بڑھے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے۔ تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی، بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی، ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا۔ جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں حضور۔ جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ ایک ایک تھانہ بھون کے مرے ہوئے ملا کی قبر کھودو، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا۔ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو، اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا، اور اگر بات کرو اہل سنت کی کفن کھولنے کی بات نہیں۔ ایک جنازہ زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، خدا کی قسم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مولوی کرے تو صرف 24 گھنٹے رکھ دینا، اس کے اپنے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے۔ 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے، لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں، مہک نہیں، جدھر سے گزر رہا تھا مجھ کو کی خوشبو
دعا لگی تھی اور زمانے کو بتا رہا تھا او لوگوں نبی کو مر کے مٹنے والا کہنے والوں آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ ان کے دفن کو دیکھو ان کے دفن کو دیکھو 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے کفن بھی خوشبو دے رہا ہے اور کیوں نہ دے زمین میلی رکھی ہوتی زمن میلا رکھی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا رکھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت محبوب الاولیاء کانفرنس نعرہ تکبیر چلے آگے بڑھیں بات ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے اور نسبت بڑی چیز ہے تجھے کیا پتا خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا ہے سبحان اللہ اور یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں ایک ٹھیک ہاں بے شک بے یہاں شک تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا علماء سے پوچھنا جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے کتا مل گیا جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا سنے میری بات یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو سنے میری بات دیتا اللہ ہی ہے لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے زبان دے دے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کتے کو زبان دی کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا کتے نے کیا جواب دیا کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ساتھ لے لو دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہوں گا ساتھ لے لیا دروازے پہ رکھا قرآن نے تذکرہ کر دیا بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے سن اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی ملے گی نا جنت میں جگہ اور ان کی نسبتیں بڑی چیز ہیں بڑی چیز ہے ان سے پیار کرو اللہ والوں سے محبت کرو ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں انہیں پتہ ہی کیا ہے یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں ہاں ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں انہیں حیا نہیں چاہیے لیکن مجھے ادھر نہیں جانا میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں سنیں اللہ والوں کی نسبت ایک بزرگ گزرے ہیں توسہ شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اللہ والے آدمی تھے اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے اور ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے کسی کا بھی لگ سکتا ہے علامہ توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا کیا کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا کمزوروں کی لاج رکھنا یہ کہا کرتا تھا جب بھی حضرت گزرا کرتے کہ اس کی زبان پہ جملہ آتا وقت گزرتا گیا حضرت کمزور ہو گئے بہت پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک ڈولی بنوا دیں ڈولی ہوتی ہے نا پالکی کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی اس میں بیٹھ کے اور چلے جاتے جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کے دونوں سائڈ سے آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوتا یوں ہاتھ چھوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے اللہ اکبر ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا 3 دن گزر گئے حضرت نے گزرتے ہوئے وقت جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی 1 دن گزرا 2 دن گزرا تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے آج ہمارے یار کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے 3 دن گزر گئے ہیں کیا بات ہمارے یار کا آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا کسی نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے نماز پڑھی کہنے لگے گھر بعد میں جائیں گے پہلے یار کی خیر خبر لینے جائیں گے او یار یہ کتنی سچی یاری والے لوگ ہیں پہلے یار کی خیر خبر کے لیے جائیں گے حضرت ہندو ہے وہ غیر مسلم ہے کہ کوئی بات نہیں پیار تو کرتا ہے نا ہم سے
پیار تو کرتا ہے. ادھر حضرت کا یہ فیصلہ تھا. ادھر دیکھو وہ غیر مسلم بستر پہ پڑا ہے. غیر مسلموں کا ایک اصول تھا, اب اللہ جانے ہے کہ نہیں, جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ اسے بستر سے اٹھا کے نیچے لٹا دیا جاتی, چارپائی لے لیے جاتی, نیچے لٹا دیا جاتا ہے. جب آپ چلے مسجد سے نماز کے بعد تو اس کو بھی اس کے بیٹوں نے زمین پہ لٹا دیا تھا. اور دوسری رسم ان کی یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے نا, اور جو آخری لمحے ہوتے ہیں اس میں کسی کو اس کو چہرہ نہیں دکھایا جاتا, ملاقات نہیں کرائی جاتی کسی بھی اجنبی سے. اللہ اکبر. سنیں, جب علامہ توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, مجھے ملاقات کرنی ہے. کہا ہم نہیں ملا سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے. کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں. کہا مجھے تو جانے کی اجازت ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر. کا نہیں, اب زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں, وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا. اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا, فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے, ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا, دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا. جب اتنا کہا نہ کہا جائیے بابا, ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں. علامہ توسوی رحمت اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے. ایک دن نہیں, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 7 دن گزر گئے. اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی, سانسیں نہ تھم رہی ہیں, نہ جسم سنبھل رہا ہے. آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر تن ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. بیٹے پریشان ہے. اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو, یہ جلدی سے پرلوک سے باہر جائے. ساری کوششیں کی لیکن تمغے کے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک تانترک نے آ کے کہا تھا بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بابا آئے تھے, انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی, ہم نے منع کر دیا تھا. تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. کہا جلدی کر, یہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا, اسی بابا کا انتظار کر رہا ہے. ہو سکے تو بلا کے لائیے. اب اس کے بیٹے دوڑے گئے. علامہ توسوی نے دور سے دیکھا بیٹے آ رہے ہیں, مسکرا کے کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت چلیے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. علامہ توسوی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کے سرہانے گئے اور جا کے کہتے کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی پکی یاری تھی میری آپ سے مگر یاری کے پھل یوں تو نہیں دیے جاتے. جب سانسیں تھکنے لگی تھی میں تو نہیں چل سکتا تھا لیکن آپ تو چل سکتے تھے, میں تو نہیں مل سکتا تھا لیکن آپ تو مل سکتے تھے. کیا آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ مسکرا کے کہتے ہیں او یار میں تو تیرے دروازے تک آیا تھا, تیرے بیٹوں نے ملنے نہ دیا. اس کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگا یار اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے. آپ نے کلمہ پڑھایا, اپنا بنایا. جیسی کلمہ ختم ہوا ہے اس کی روح قفس سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. جب روح نکلی اللہ اکبر آپ کہتے کہ بیٹوں سے ایسا کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے, ہمارے حوالے کر دو. جب بیٹوں نے اتنا سنا جلال آ گیا. کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو بابا, آج شام تک یہ ہمارے مذہب پہ رہا ہے, آج اسے اپنا بنا رہے ہو آپ. نہیں, اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا, اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا. بابا چھوڑ کے چلے آئے. لوگوں نے اس کو تیار کیا, چتا پہ لٹایا. آگ لگانے کے لیے کئی طرح کا گھی ڈالا گیا اور طرح کی کوششیں کی گئی لیکن آگ ہے کہ چاروں طرف لکڑیوں میں لگ رہی ہے لیکن اس کے بدن کے قریب رکھی جا رہی ہے, بال کے قریب رکھی جا رہی ہے. ہنگامہ ہو گیا اور یار اس کو جل جانا چاہیے تھا, یہ جلا کیوں رہی ہے؟ بات چلتے چلتے علامہ توسوی کے کانوں تک پہنچی کہ وہ چلایا جا رہا ہے لیکن چل نہیں رہا ہے. مسکرا کے کہتے ہیں اور تم نے جانا نہیں, یہ تو توسوی کا غلام ہے جو چل نہیں رہا ہے. پھر بتاؤ محمد کے غلام کو کیسے جلایا جاتا ہے؟ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ مگر چاہیے اسے لینے کا کچھ, ہمیں تو لینا ہی نہیں آیا. اللہ اکبر, لینے والے کیسے کیسے. دنیا بہلول دانا کو مجذوب کہتی ہے
لیکن وہ مجذوب خدا کی قسم جنت کا سوداگر تھا. ہاں جو پیر سے مٹی کا گھر بنا کے, اور بادشاہ کی بیوی پوچھتی ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے جنت بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا 10 درہم میں. مٹھی بند کی دے دی. لو بابا میری ہو گئی. فرمانے لگے ہاں. گھر آ گئی. کہنے لگے آج میں دریا کے کنارے جا رہی تھی, میں نے ایک مجذوب کو بیٹھے دیکھا بہلول تانا کو, وہ جنت بنا رہے تھے, میں نے 10 درہم میں خرید لی. بادشاہ کو غصہ آیا, کہنے لگا تو نے 10 درہم فضول میں برباد کر دیے, یوں ہی تو نے خراب کر دیے 10 درہم, اور دھوکے میں آ گئی. فرمانے لگی مجھے اللہ والوں سے بڑا پیار ہے, ان کی زبان پہ بھروسہ ہے مجھے, اس لیے میں تو سودا کر کے آ گیا. دے آئی. تو ڈانٹ ڈپٹ کے جب سوئے نا ہارون رشید, جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازے کے باہر گھوم رہے ہیں. ایک محل پہ نگاہ پڑی, اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون. تو اندر جانے کی کوشش کی, دربان نے روک دیا. کدھر جا رہے؟ جنت میں. کیوں؟ میری بیوی کا. کہا بیوی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. بیوی کا ہے, آپ کا نہیں ہے, اور اس میں مالک کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. آپ پھر گئی. صبح اٹھائی سواری پہنچ گئے. پھر وہی اللہ والا, وہی گھر, وہی مٹی. کیسے آئے؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں. کیسے؟ کہ جنت کے. بیچیں گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے میں؟ کہا کتنے میں؟ فرمانے لگے یہ کٹورا لے, اسے ہیروں سے بھر, تب میں تجھے یہ گھر دوں گا. جب اس نے کہا آپ نے زبیدہ کو 10 درہم میں دے دیے, مجھے کٹورا بھر کے ہیرے. فرمانے لگے وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی, تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے, دیکھ کے خریدنے آیا ہے. کہنے لگے بابا کرو گے کیا؟ اللہ والوں کی کہانی عجیب ہوتی. لنگر چل رہا ہے, دیکھا ہزاروں لوگ کھا کے گئے, اور انشاءاللہ یہ لنگر صبح قیامت تک چلتا رہے گا داتا صاحب کا. لیکن اس میں کمی آ سکتی ہے؟ کمی نہیں آ سکتی. دیکھیں گے لنگر چل رہا ہے. تو وہ کہنے لگے مجذوبہ کو کیا کام؟ اس نے بھر کے جب کٹورا دیا نا, آپ نے اٹھایا اور دریا میں ڈالا. دریا میں ڈالے, آپ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ایک غریب مچھلی پکڑ رہا تھا. وہ ہیرے لے کے مچھلی اپنے منہ میں ایک ہیرا لے کے اس کے جال میں آتی. خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں, ان کا ظاہر اور ہوتا ہے, باطن اور ہوتا ہے. یہ ان کی زندگی ہے, لیکن اعتقاد ضروری ہے, اعتماد ضروری ہے. اللہ والوں کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی, بڑی شان عطا فرمائی ہے. اگر یہ کسی سے یاری سچی کر لیتے ہیں, پھر خدا کی قسم ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے, ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں, جا کے جنت میں چھوڑا کرتے ہیں, جنت میں چھوڑا کرتے ہیں. ہاں جنت میں جا کے ہاتھ چھوڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی نظریں اور ان کی عطا, خدا کی قسم ان کے راز اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی ان کے راز جانتا ہے, اور خدا کے سوا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ اس کے بندے ہیں اور ان کے راز وہی جانے. کتنی پاور ان کی مٹھی میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے ہیں. ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. یہ ذہن میں بات رکھیں. آج تعجب ہوتا ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے علامہ شوکت صاحب اتنے بڑے عرس میں, اللہ کا شکر ہے قوالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے. ہاں یہ خوشی کی بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس سے. میں نے کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ. تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے. یہ تماشے غلط ہے. کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا, تمہارے مزار کیسے بنے. انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی اصلاح کی, کئی دل کے فاتح کیے ہیں, تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے. آج ہم سوچتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہے, ولایت بھی مل جائے, اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو جا کے سر پہ پگڑی رکھ کے ولی بن جائے. اور یار لوگے کے چنے چبانے پڑتے ہیں, تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے. ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ, آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ہو گئے, ہمیں تو مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے, اور غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں. بڑی خانقاہیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہیں, اللہ معاف کرے
کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی خانقاہیں دیکھی ہے جہاں پہ غریب آیا تو بیٹھا دو باہر، اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جا رہا ہے۔ پیسے والا آیا ہے، کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا، اس کا اپنا وقار نہیں جس سے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ اور ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم، پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے، پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے۔ دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے، اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر سنیں تقویٰ کیسا تھا۔ مرید آ گیا، حضرت جی یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں۔ توجہ ہے ارباب گنبد خدا، سمجھ رہے ہیں نا میری زبان آپ لوگ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا، کاغذ کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک حصے میں تعویذ بن گیا۔ آپ نے تعویذ لپیٹا، مرید کو دے دیا، اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا۔ آپ نے تعویذ دے دیا، مرید نے لیا، چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا۔ کتنے؟ 3 مہینے۔ اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے۔ غور سے سنیں، کتنے؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے کے بعد مرید آیا، جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا، کہا حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے، جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے، لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند، جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے۔ اتنا سنا یار مرید تھا، تڑپ گیا، رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے؟ کہا جی حضور لایا تو تھا، آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا۔ کہتے 3 مہینے ہو گئے، مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے، جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی۔ خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ عجیب حالت ہے ان کا، جدھر منہ اٹھائی چل پڑی۔ حالت دیکھی حضرت، جتنا نمازوں کا پابند ہوگا تھا اسے کچھ نہیں آتا، مسجد نہیں پڑھا رہتا ہے۔ اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا، ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں۔ بہت پہنچا ہوا بھائی کہ نمبر بھی دے کے جا، پتہ بھی دے کے جا، اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ یہ مزاج ہمارے۔ اور یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو، مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے۔ فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے، فرماتے ہیں اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو، یا حضور پہ درود پڑھ دو، یا حضور کی حدیث پڑھ دو۔ فرماتے ہیں اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا منظور ہے۔ لیکن آج ہے کیا؟ جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا، جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا۔ خدا رہا اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرو۔ ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو، ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا۔ آج مجھے بتا تو صحیح، یہی جلسے میں موبائل گر جائے، جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے، خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا، اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دے دے۔ مگر گرنا بڑی بات، رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لو، پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے۔ ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ نہیں، کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھا، 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کر، توکل اللہ پہ رکھو۔ تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، حلال کی روزی تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے نکلو۔ جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ آج حالات دیکھیے،
کتنے حالات دیگر گوں ہیں، ذرا سمجھیں۔ آج ہم پوری زندگی ہو گئی، اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم اس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں۔ اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا ہے۔ پوری زندگی ڈنر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا۔ 18 سال نہیں 30 سال کا بیٹا ہو گیا، کبھی بیڈ نہیں خریدا، جہیز میں ملے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کی جائیداد رکھی ہے وہاں جو تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا؟ اور یار کتنے باپوں نے اپنے کردے بیچ دیے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت سے پی لے کر سکیں، لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی، یہ قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی ابھی تک۔ روز تقریریں ہو رہی ہیں، روز جلسے ہو رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں ذلیل کی جا رہی ہیں۔ کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کو دولت سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اور حیا کر، اگر تیرے مانگنے سے تیرا گھر بھر گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا ہے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں، دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے 4 ویلر گاڑی تو مل سکتی ہے، 10 لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا، تیرے گھر کے اندر برتن بھی آ جائیں گے، رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا، کہ دنیا تجھے 4 دن تعریف کے کلمے بھی سنا دے گی، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ تو حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا؟ اگر کسی باپ نے کڈنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ اگر کسی باپ نے رات اور دن مزدوری کر کے اپنی جائیداد گروی رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا تو دنیا تو تیری تعریف کر دے گی، لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا؟ اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پیغام بریلی کا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، محبوب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ آج بیٹیوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی؟ ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹیاں آج بھی خون کے آنسو ہو رہی ہیں۔ دنیا کہتی ہم نے ترقی کی، میں کہتا ہوں اگر 100 بیٹیوں میں 10 بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خاک ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے؟ آئے دن فون آتے ہیں، کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلاں مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، میرے سسرال والے کہتے تجھے رکھیں گے نہیں، اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں، تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے؟ خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں۔ میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذہن دیا جاتا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، نہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 4 بولے کتنی؟ 4 بیٹیاں، اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باب ہے۔ لیکن رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہ گئی بات ان کے کثرت کی ذکر کی، تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے چھوٹی تھی، نمبر 2 انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا، نمبر 3 یہ ہمیشہ حضور کے